سورہ احزاب 4 رکوع۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آ گیا تھا تو مسلمانوں میں کچھ آسودگی آ گئی تھی، تو ازواج مطہرات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زائد اخراجات کا مطالبہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ طبیعت تھی، یعنی فقر کو آپ پسند فرماتے تھے، فقر نہیں، فقیری، تو آپ کو وہ مطالبہ شاق گزرا تھا، تو 1 ماہ کے لیے آپ نے اپنی بیویوں سے کنارہ کشی کر لیا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور 29 دن ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بالا خانے سے واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان سے یہ آیت ان کو تلاوت کر کے سنائی۔ آیت تخیر کہتے ہیں، یعنی اختیار دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو چاہیں آپ رکھیں، جس کو چاہیں آپ طلاق کر کے رخصت کر دیں۔ تو یہاں پہ مورل ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دیندار ہے تو دینداری کو ترجیح دی جائے، تو دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے اگر وہ فقیر بھی ہو تو اس کے ساتھ نکاح میں رہنا افضل قرار دیا گیا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کے طالب ہو تو اللہ تمہارے لیے بڑا اجر مہیا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کوئی پوسٹ پہ فائز ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈبل پنشمنٹ ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں بھی تھی اور امت کے افراد بھی تھی، تو اگر کچھ بھی غلط کام ہوتا تو ان کو ڈبل پنشمنٹ، اور نیک کام ہو کرتے تو ڈبل اجر بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کو ذمہ داری دی ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حافظ ہے، تو اس کو ذمہ داری دی ہے، تو اگر وہ گناہ کرے گا تو ڈبل پنشمنٹ، اور نیک کام کرے گا تو ڈبل اجر۔ تم لوگوں سے دبی زبان میں بات نہ کرو، دبی زبان سے باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ صاف سیدھے بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتے تھے کہ عورتیں نکلیں ہی نہیں گھر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جب ضرورت ہو تو بلا ضرورت نہیں نکلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 1 دن رات کی مسافت کا سفر نہ کرے الا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا تبرج الجاہلیت الاولی، تبرج دکھانا، نمایاں کرنا۔ تو جاہلیت میں کون سی چیزیں تھیں؟ لوگ اپنے جسم کی نمائش کرتے تھے، جیسے آج بھی ہو رہا ہے، جسم نمائش کرنا، اپنے کمر دکھانا، ٹانگیں دکھانا، ہاتھ وغیرہ دکھانا، بغل دکھانا، اور زیورات کی نمائش کرتی تھی، اس سے بھی منع کیا گیا۔ پہنے ہوئے کپڑوں کی بھی نمائش کرتی تھی، کلرفل، اسی لیے بتایا گیا کلرفل بھڑکیلے لباس پہن کے غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتے، تو یہ اس زمانے میں کیا جاتا تھا، اس سے منع کیا گیا۔ چال چلن میں بھی ایسی چال جس سے لوگوں کو رجھائے اپنے طرف، ایسی چال سے منع کیا گیا۔ اٹک مٹک کے چلنا، آواز کر کے چلنا، جھن جھن کوئی آواز تو لوگ پلٹ کے دیکھے کہ کوئی آ رہی ہے، تو اس چال سے بھی منع کیا گیا۔ اور خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر نکلنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو جتنے بھی غیر محرم سونگھتے ہیں تو اس سے زنا کے برابر، یعنی ان سے وہ زنا ہوا ہے، تو خوشبو لگا کے نکلنے سے گھر سے منع کیا گیا ہے۔ یہی بتایا گیا یہاں پہ سج دھج نہ دکھاتی پھرے، کوئی بھی ایسی پہن کے مت نکلیں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہو، بہت سادہ لباس، لوگ پلٹ کے دیکھے نا، ایسا ڈریسنگ کر کے ہمیں نکلنا چاہیے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے گندگی دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ رکوع 5۔ مسلمان مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مطیع و فرمانبردار مرد، مطیع فرمانبردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والیاں،
اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والیاں، انہیں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 35، جس میں اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال وہاں پر دی گئی ہے۔ تو وہ نور جب کسی کو نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ نور ہدایت کسی کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے دل میں نور ہدایت جاتا ہے، تو پھر جو کوالٹیز اس کے اندر سے پھوٹ نکلتی ہے وہ یہ 10 کوالٹیز ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بتایا گیا۔ اسلام کی 10 بنیادی اقتدار۔ مسلم کہا جاتا ہے اس کو 2 شہادتیں جس کے اندر ہو وہ مسلم کا کہلواتا ہے۔ اللہ کی گواہی دینا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا۔ مومن 3 شہادتیں جس کے اندر ہوتی ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے ماننا، اقرار باللسان، زبان سے ماننا، اعمال بالجوارح، ایکشن سے کر کے دکھانا۔ تیسری کوالٹی بتائی گئی قانتین، ہر وقت عملی لحاظ سے مطیع فرمانبردار بن کے رہنا، جہاں یعنی جو حکم ملتا ہے تیار رہنا اس کو بجا لانے کے لیے۔ 4 کوالٹی صادقین، سچے اور راست باز، جھوٹ، مکر، فریب، ریاکاری اور دوغلا پن، یہ ساری چیزوں سے پاک رہنا، ہر وقت سچی بات کرنے والے۔ اور 5ویں صفت صبر کرنے والے، جو اس راہ میں جو بھی مشکلات آتی ہے اس کو خندہ پیش آنے سے برداشت کرنے والے، احکام پر عمل کرنے کے لیے صبر کرنے والے اور ممنوعات سے رکنے پر صبر کرنے والے۔ 6 کوالٹی خاشع، یعنی تکبر نام کو ان کے اندر نہیں ہوتا، تکبر کا نام بھی ان کے اندر نہیں ہوتا، چال ڈھال گفتگو ہر چیز میں کبر سے پاک ہوتا ہے اور ہر ایک سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، بڑے ہو یا چھوٹے۔ اللہ کے خوف اور اللہ کا خوف ان کے باڈی پارٹ سے نظر آتا ہے، ان کی آنکھیں ہمیشہ نم، اور انہیں اللہ کا خوف ان کے دل میں جب ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ 7ویں کوالٹی متصدق، اور 3 مفہوم اس میں شامل ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نفلی صدقات ادا کرنے والے، اور قرض اگر کوئی محتاج ہو تو ان کے قرضوں کو معاف کرنے والے۔ 8ویں صفت بتائے گی صائم، روزے رکھنے والے، فرض روزے، نفل روزہ، یہ سارے روزوں کی عادی رکھنے والے۔ حافظین فروجہم، زنا اور عریانیت اور برہنگی سے اجتناب کرنے والے، زنا سے، ننگے پنے سے، یہ تمام فحش چیزوں سے بچنے والے۔ ذاکرین اللہ کثیرہ، یعنی اکثر اوقات رب کو یاد کرنے والے، اکثر اوقات، اور ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ یہ 10 کوالٹیز جس کے اندر ہے انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر مومن مرد اور مومن عورت کو اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی قطعاً کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے حکم دے دیا، جو رسول نے حکم دے دیا، فائنل اس پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلقہ سے نکاح کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیں وہاں اتنا رواج تھا، منہ بولے بیٹے یعنی بہو کہلاتی تھی، اس سسٹم کو ختم کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شاک گزر رہا تھا، آپ کے دل میں اتنی ایسی باتیں آ رہی تھی کہ اس پر میں عمل کیسے کروں، لیکن ہر مشکل کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے کرواتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایمان کی یہاں پہ جانچ ہوتی ہے، ہم مشکل کام کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم نے اٹھا لیا تو سمجھے کہ ہم مکمل ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے۔ رکوع 6، اے اہل ایمان، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت اور سلامتی بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ تو دائی کی بھی یہی کوالٹیز ہونی چاہیے، بشارت دیں، لوگوں کو خوشخبری دے، ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے، عذاب سے، اور لوگوں کو بلائے اس روشنی کی طرف۔
اب کفار اور منافقین سے ہرگز نہ دبو اور ان کی طرف سے اذیت کی کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ مسلمان جب نکاح کرے اور پھر بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دے تو عورتوں پر کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، ہاتھ نہیں لگائے، طلاق واقع ہو گئی تو پھر وہ طلاق کی عدت اس کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیویوں کی تعداد اور معاملات کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص رعایتیں ہیں، مگر وہ رعایتیں عام مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ عام مومنوں کے لیے تو ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں حدود اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں۔ رکوع 7۔ اے اہل ایمان، نبی کے گھروں میں بلا اجازت آیا نہ کرو۔ یہاں پر آداب ایٹیکیٹس بتائے گئے کسی کے گھر میں جانے کے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے کہ بلا اجازت نہ جایا کرو، جس کا ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھ چکے تھے۔ جب کھانے پر بلایا جائے تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، دعوت کے لیے بلائے تو ایگزیکٹ ٹائم پہ جاؤ اور کام فنش کر کے نکل جاؤ، وہاں پر بیٹھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ اس کے بھی آداب اسلام ہمیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ آیت ہے پردے کا، یعنی پردے کے پیچھے سے مانگو مطلب کیا صرف باڈی پہ پردہ رکھ کے باقی مانگ سکتے؟ نہیں نا، پورا کا پورا انسان پردے کے پیچھے رہنا، کسی کے آڑ میں رہنا۔ تو یہاں پر ایک ادب یہ یاد رکھے، اسلام غیر محرموں سے دبی لچکدار آواز سے بات کرنے منع کرتا ہے، بات کرنے ہی منع کرتا ہے۔ ضرورت کے تحت ہی بات کیا جائے اور اتنی جتنی ضرورت ہے، اور انداز قردورہ ہونا چاہیے، لچکدار نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل آنا تو منع ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے کوئی آئے اس سے منع کرتا ہے اسلام۔ ہم اگر اس چیز کے اس معاملے میں کوئی بہانے تلاش کریں گے، ہم کہیں گے کہ ماحول میں کیسا ہوتا، ہم یہ کرنا مشکل ہے، سب کے دل صاف ہے، یہ ہم اگر باتیں کریں گے تو یہی ہم بار بار پڑھتے آ رہے حق کو جھٹلانے والے، تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ زمانے میں پردہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں باہر آ جایا کرتی تھی، عورتیں باہر آ جایا کرتی تھی، اتنا ایسا گڑھ تھا، لیکن جیسے ہی حکم آ گیا انہوں نے فوراً اس پر عمل کر لیا تھا، فوراً انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانک کے باہر نکلنا شروع کیے۔ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا نکاح ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ رہے تھے، ایک پیر گھر کے اندر تھا، ایک پیر گھر کے باہر تھا۔ جیسے حکم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سٹاپ کر دیا، فوراً سٹاپ ہو گئے۔ یہ نہیں بولے کہ میں تو آتا ہی ہوں، میں تو آپ کا منہ بولا بیٹا ہوں، میرا تو دل صاف ہے، بہانے کچھ بھی نہیں، حکم آ گیا فوراً سٹاپ۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں یہ ماحول آ جائے، پردے کی پابندی آ جائے، محرم غیر محرم کی تمیز آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی لاج رکھنے والے ہم سب بنیں، اور اللہ کے رسول کو ہرگز تکلیف نہ دو۔ یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرے۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹھے رہتے ہیں تو گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس چیز سے منع کیا گیا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر آگے بتایا گیا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیج دیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنے کا صحابہ نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو آ کر سلام کرتے ہیں، لیکن درود کیا ہے؟ صلاۃ سے مراد، درود سے مراد ہے، اگر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں مطلب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم درود بھیجتے ہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت، برکت اور مغفرت کی دعا ہم کرتے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو کیوں رحمت اور مغفرت کی دعا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں یہ نور بشارت ملی ہے، تو اس کے احسان کے تلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعائیں بھیجتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ درود بھیجے گا 10 رحمتیں اس پر بھیجے جائیں گے، 10 گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اور 10 درجے اس کے بلند کیے جائیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا میں کوئی کچھ بھی دعا نہ کرے، صرف درود ہی بھیجتا رہے پورا ٹائم، تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبولیت کرنے کے لیے کفایت بن جاتے ہیں، کافی ہو جاتا ہے، وہ درود اس کے ساری دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے نبی پر درود نہ بھیجو، دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی۔ تو جب بھی دعا کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے، پھر خاندان والوں کے لیے، پھر تمام امت مسلمہ کے لیے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور رسوا کن عذاب ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، انہوں نے ایک صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رکو 8، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کرے، یعنی بڑی چادر لے کر نکلا کرو۔ یہ پردے کا حکم ہے 59 سے 62 میں، بڑی چادر لٹکا لیا کرے پورا سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور بالکل غیر محرم کے سامنے ہاتھ کے ناخن تک بھی نہیں نظر آنا، پیر کے ناخن تک بھی نظر نہیں آنا، سر کے بال بھی نظر نہیں آنا۔ جب ایسا کر کے نکلیں گے تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے، پھر ستائی نہ جائے۔ اگر مدینہ کے منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی گئی ہے۔ اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے جیسے باربیکیو کیا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ کاش اب یہاں سے جتنا بھی قرآن ہم سنیں گے، یہ کاش کا جملہ بار بار آئے گا کہ کاش ہم نے کیا ہوتا، کاش ہم مانے ہوتے، کاش ہم ایسی غلطیاں نہ کیے ہوتے۔ تو یہاں کاش کہنے کا اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، قیامت کے دن ذلیل ہونے سے محفوظ رکھے۔ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور اکابرین کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب، ان کو دوہرا عذاب دے جو بھٹکا دیے اللہ تعالیٰ، ان کے وجہ سے ہم بھٹکے ہیں، آپ ان کو پنشمنٹ دیجئے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو کھینچا نہیں ہے، تم چاہے تو رک سکتے تھے، تم کیوں مانے میری بات؟ تو دونوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو بات بغیر سوچے سمجھے جانوروں کی طرح سننے سے روکے۔ رکوع 9، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ تو ان دو آیات میں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے، سیدھی بات کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ جو ٹیڑھی بات کرتا ہے گھر اور معاشراتی زندگیوں میں زبان ہی کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ جو بد زبان ہوتے ہیں، ایک کی بد زبان ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قول اچھا ہوگا اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ تو اگر ہمارا عمل اچھا ہے نہیں ہے، اس کی جانچ اپنی زبان سے کرے۔ تو بات اچھی کرنا ہے، اور یہ زندگی کا بہترین اصول ہے، صاف ستھری زندگی گزارنے کے اصول ہے کہ بات اچھی کی جائے۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، دراصل اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، تمام ہمارے گھر والوں کو اور تمام خاندان اور امت مسلمہ کو یہ کامیابی نصیب کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا نصیب کرے۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہ قرآن کی امانت کو، اور انسان نے اسے اٹھا لیا اور اس سے ڈر گئے وہ، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ چنانچہ اس نے بار امانت اٹھا لیا ہے تو اب اللہ منافقین اور مشرکین کو مرد ہو یا عورت سزا دے گا، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن مردوں اور عورتوں میں شامل فرمائے۔ یہاں تک مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ ختم ہوتا ہے، اور یہاں تک جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں کا بڑا حصہ جو ہے وہ کیسا ہے سیریل وائز؟ سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے مدنی، اس کے بعد نازل ہوئی سورہ انفال
جس میں مال غنیمت کے بارے میں ہے. پھر 3rd نمبر پہ آتی ہے سورہ آل عمران. پھر 4th نمبر پہ سورہ نساء، سورہ احزاب، پھر سورہ نور، پھر سورہ مائدہ آخری میں نازل ہوتی ہے. ان کے بیچوں بیچ جو مدنی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ نازل ہوئی ہے. بڑی بڑی صورتوں کا لسٹ یہاں تک آ کر مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد چھوٹی صورتیں آئیں گی مدنی صورتیں، باقی مکی صورتیں آئیں گی. سورۃ سبا. سورہ سبا 34th سورہ آف دا قرآن. 54 آیات ہے اس میں اور 6 رکوع ہے. 5th مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں آئیں گی، لیکن چھوٹی چھوٹی مدنی صورتیں آئیں گی آگے. اور یہ جو ہم نے 4th and 5th 2nd اور 3rd گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا ٹاپکس مکے کے آخری دور سے تعلق رکھتا تھا. اب یہاں پر 4th ہم نے مکمل کیا. 5th جو ہم شروع کر رہے گروپ اس کی اور 4th والی مکی صورتوں کا ٹاپکس مکے کے درمیانہ دور سے تعلق رکھتی ہے. درمیانے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا. اور 7 پاروں میں وقفے سے اللہ تعالیٰ ایک صورت لے کے آتے ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہے. جیسے ہم نے قرآن کی ابتدا میں پڑھا تھا سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 7 صورتوں کے بعد سورہ انعام جو الحمد سے شروع ہوئی ہے. پھر تیسری سورہ کہف 7 پاروں کے بعد، پھر سورہ کہف الحمد سے شروع ہوئی ہے. پھر سورہ کہف کے 7 پاروں کے بعد پھر سورہ سبا. اس کے بعد جو سورہ فاتر ہے وہ بھی الحمد سے شروع ہوئی ہے. پہلا رکوع سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی. قیامت اس کے لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جزا لینے والوں میں شامل فرمائے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اللہ کا حکم ہے لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں. رکوع 2. داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو ہم آہنگ کیا اور لوہے کو ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تاکہ اس سے زرہیں بنائیں. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں کو ان کے تابع کیا. وہ اس کے لیے اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں بنایا کرتے تھے. جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ ہوا تو وہ عصا کو ٹیک لگائے ہی ٹھہرا ہوا تھا اور جنات تعمیری کام جاری رکھے ہوئے تھے. اگر جن غائب کا جاننے والے ہوتے تو اس تعمیر کی مشقت میں کیوں مبتلا ہو رہے تھے. یعنی سلیمان علیہ السلام کو موت بہت پہلے واقع ہو گئی تھی، لیکن وہ عصا کو پکڑے ٹھہرے رہے اور جن کچھ تعمیر کروا رہے تھے، لوگ جن سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ ہے، دیکھ رہے، تو جلدی جلدی انہوں نے تعمیر کیا. لیکن وہ لاٹھی پہ جب دیمک لگ گئی اور لاٹھی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام گر گئے تو پھر پتہ چلا کہ ان کی وہ موت واقع ہوئی ہے. تو اس سے پتہ یہ بتانا چاہ رہے کہ غائب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، نہ جنوں کو ہے، نہ نبیوں کو ہے، نہ کسی انسان کو ہے. سبا کی قوم. سبا یہ یمن کی ایک قوم ہے. سبا کی قوم پر اللہ کی نعمتیں تو رہیں مگر وہ منہ موڑے تو اللہ نے ان پر سیلاب بھیج دیا اور انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور افسانہ بن کر رہ گئے ہیں. سبا کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کہا جاتا کہ ان کے پاس 13 انبیاء مبعوث ہوئے. 13 نبیوں کو ایک کے بعد مبعوث کیا گیا اور یہ اتنے فراغ تھے، باغ، چشمے، اور انہوں نے ایک ڈیم بھی بنایا ہوا تھا. وہ ڈیم کا پانی جدھر چاہتے تھے وہ اپنے حساب سے چینج کر لے سکتے تھے. تو اتنی ساری فرعونوں کے ساتھ انہوں نے ہر نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا. ان کا وہ جو ڈیم تھا جس پر وہ فخر جتاتے تھے، جس سے یوز کرتے تھے، وہ اس کو ڈیم کو توڑ دیا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہو پکار دیکھو رکوع 3 ان معبودوں کو جنہوں نے تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، نہ وہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں، اور وہ آسمانوں و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نفع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارشی کا اجازت دیا ہے۔ تو سفارش کے بارے میں بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہے۔ جب قیامت میں لوگوں کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا، وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں ہے، تو یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہی عالم ہو سکتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا ہی علم کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہی جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بنائے، علم رکھنے والوں میں شامل فرمائے، جاہلوں میں شامل نہ کرے۔ قیامت ایک ایسے دن مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ایک گھڑی پہلے ہی لایا جا سکتا ہے۔ رکوع 4 قیامت میں کافروں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک جو دنیا میں دبا کر رکھا گیا ہے، دوسرا بڑا بننے والا۔ یہ 2 ہوں گے کافروں کے گروپ۔ یہ 2 گروہ قیامت میں ایک دوسرے پر الزام در الزام لگائیں گے۔ اچھا جب گروپس کی بات آ رہی ہے تو ہم بڑے جماعتوں کی یا پھر پولیٹیکل ادھر چلے جاتا نہیں، اپنے گھروں میں بھی ذرا جھانکے کہ کون بہکا رہا ہے کون بھٹک رہا ہے۔ تو بھٹکنے والا بہکانے والا دونوں بھی جہنم میں جانے والے ہیں، چاہے وہ ایک بھٹکا رہا ہو ایک بہک رہا ہو، تو بھی وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، لیکن ان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ اس کے سوا بھی ان کو کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے، جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی سزا وہ پائیں گے۔ اچھا توق ڈالنا، جو گلے میں توق ڈالا جاتا ہے نا، اس سے گردن پھرتی نہیں ادھر ادھر، ایسے ٹک کے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ناک کے ایک سو ہو کر عبادت کرو، ایک سو ہو کر اللہ کی بات مانو۔ اب دنیا میں ادھر ادھر پلٹتا تھا، اپنا چہرہ ادھر موڑتا تھا کبھی ادھر موڑتا تھا، اب اللہ تعالیٰ آخرت میں توق پہنا دیں گے۔ اب توق کا یہ حال ہوگا کہ اب وہ سیدھا ہی دیکھے گا، وہاں پہ پلٹنے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہیں پلٹنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہاں پہ نہ پلٹے، ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ جب بھی کسی بستی میں خبردار کرنے والا آیا، اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر زمانے میں جس کے پاس پیسہ بھرا ہوا رہتا ہے اور جس کے پاس کوئی نعمتیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اس میں گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اور یہ قیامت تک ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، لوگ آتے ہی رہیں گے، لیکن مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اور ہر زمانے میں جو غریب قسم کے ہیں، جس کے بعد دنیا کی دولتیں نہیں ہوتی، وہ جلد ہی دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ان کا ہی نام زندہ رکھا ہے اور ان کا ہی بول بالا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی وہی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس بھرم میں رہے کہ مال و اولاد میں وہ زیادہ ہیں اور سزا بھی نہیں پائیں گے۔ ان سے کہو اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے۔ رکوع 5 یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے۔ دولت ملی تو تم قریب نہیں ہوگے، اولاد ملی تو تم قریب نہیں ہوگے، تمہارے عمل سے تم رب کے قریب ہوگے۔ ایمان اور نیک عمل دوہری جزا لائے گا۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے کہ خود بھی عمل نہ کریں، لوگوں کو بھی عمل سے روکے، ایسے بدبختوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تو وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ اللہ ہی تم کو اور دیتا ہے۔ اس کے خرچ کرنے کے بارے میں ہم نے پچھلے بھی پڑھا تھا،
اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو آپ نے ان کو ہدایت فرمائی، روپیہ ہتھیلی میں بند کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارا رزق بند کر کے رکھے گا، بلکہ جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح 2 فرشتے نازل نہ ہوں، اور ان میں سے ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اس کو اور بدلہ دے، اس کا بدلہ دے۔ دوسرا یہ فرشتہ منادی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بخیل کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ بے شک ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دیں جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہو۔ اس حق کو انہوں نے صریح جادو قرار دیا ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر میری سزا بڑی سخت تھی۔ رکوع 6۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم اکیلے یا دو مل کر سوچو کہ تمہارے صاحب میں کون سی بات جنون کی ہے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی باتیں جنون کی کر رہے، کوئی بات نہیں ہے، سب پتے کی باتیں ہیں۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق بھیجتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کا سر ٹوٹ گیا۔ کہو میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت بھاگنے کا موقع نہیں ہے تو ایمان لانے کے دعوے کریں گے۔ یعنی ایمان لانے کا مقام، عمل کرنے کا مقام یہ دنیا ہے، آخرت عمل کرنے کا مقام نہیں ہے۔ آخرت مزے کرنے کا مقام ہے یا پھر عذاب جہنم میں مبتلا ہونے کا مقام ہے۔ عمل کرنا ہے یا ایمان لانا ہے، یہی لاؤ جو ایک قطرے کی زندگی ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور فہم عطا فرمائے، ایمان لانے والوں میں شامل فرمائے۔ حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، نکل گئی جان، فرشتے چپکے سے جان لے کے چلا گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا۔ اس سے پہلے یہ کفر میں دور دور کی کوٹیاں لگایا کرتے تھے، نہ ماننے کے لیے جو بہانے تلاش کرتے تھے، دنیا میں پلانس کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، ساروں کا کیا کرایا جہنم میں جا کر کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور عمل صالح کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آگے تلاوت۔ سورۃ فاطر 35 سورہ آف دا قرآن، 45 آیات ہے اور 5 رکوع ہے اس میں۔ سورہ فاطر کا دوسرا نام ہے ملائکہ۔ رکوع 1۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ جسے بند کرے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، یا اس کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو رحمت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کنجی، تو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو روکنا چاہتا ہے روکتا ہے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو مانتا ہے بات اللہ کی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے بہرامند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی بات ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ برا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے پائے۔ حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخ میں شامل ہو، یعنی وہ جا رہا ہے نا دوزخ میں، تو اس کی خواہش ہے کہ سب اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ رکوع 2۔ اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح ہے، اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پاک کلمہ عمل صالح دونوں کا باہمی بڑا تعلق ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔
یعنی جس کے اندر عمل صالح ہوگا وہ پاکیزہ کلمے والے ہوگا، اچھی بات والا ہوگا، بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا۔ پاکیزہ کلمات آسمان پر چڑھنے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل صالح اوپر چڑھنے کے لیے پاکیزہ کلمات کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس کے کلمات، جس کی بات اچھی ہوتی ہے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو عقیدے کی جانچ اگر کسی کی کرنی ہے تو اس کی زبان کو چیک کرو۔ تو بات اچھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال اوپر چڑھے۔ پاکیزہ کلمات کیا ہیں؟ جیسے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا ہے کہ اللہ کا ذکر، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمہید، یہ سب ذکر میں آتا ہے۔ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار بندہ دعا کرتا ہے اور اچھی دعائیں کرتا ہے۔ چوتھا قرآن کی تلاوت، یہ بھی پاکیزہ کلمہ ہے۔ پانچواں کسی کو نیک نصیحت کرنا، یہ بھی پاکیزہ کلمات ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میٹھے پانی اور کھارے پانی کے ذخیرے یکساں نہیں ہیں، مگر تم دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ کشتی اس پانی پر چلتی ہے، اور وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پراتا ہوا لاتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ رکوع 3۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، تو پھر اپنی زندگی کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے ایک ادنا حصہ بھی بانٹنے کے لیے کوئی نہ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ کوئی بھائی بہن، شوہر بیوی، کوئی نہیں آئیں گے۔ ذرا بوجھ میرا اٹھا لو، بہت ہیوی ہو رہا ہے، تو کوئی نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو بات سننا چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے اندر وہ فیل آئے گا، وہ کیفیت آئے گی، پھر وہ جب آپ بات کریں گے تو نصیحت پہنچے گی۔ تو انبیاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، آپ کی بات نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آنا نہیں چاہتے، تو آپ کی بات بھی لوگوں پر اثر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ میسیج پہنچاتے رہنا ہے۔ جو مان لیا تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن جو میسیج پہنچانے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے نا انشاءاللہ۔ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہے، تاریکی اور روشنی یکساں نہیں ہے، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی نہیں ہے، زندے اور مردے مساوی نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، جو قبر میں دفن ہیں، ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر لوگ اس چیز کی مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کنویں میں جب لاشوں کو ڈالا گیا کفار کی، تو ان سے مخاطب ہو کے آپ نے کہا کہ دیکھو تم نے پا لیا نا بدلہ آج، تو اس کو دلیل بناتے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے نا، تو یہ قبروں میں سنتے۔ اللہ صاف کہتا ہے آیتوں میں، اب تک 3 سے 4 بار ہم نے یہ آیت دہرا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ قبروں میں جو مدفون ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، وہ عاجز ہے، وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی تک نہیں اڑا سکتے، آپ کی دعائیں کہاں سے سنیں گے؟ تو اس شرک سے باز آ جائے۔ ہر امت کے لیے ایک متنبع کرنے والا آیا، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ رکوع 4۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بنائے اور اللہ سے ڈرنے والا بنائے، عالم بعمل بنائے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اطاعت کرو، اس بزنس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، جان اور مال اللہ کو بیچ دو، اس میں خسارہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اللہ کی اس کتاب کا وارث بنا دیا گیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اب اپنا اپنا محاسبہ کرے، ہم وارث ہے کہ نہیں ہے اس کتاب کے۔ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اب کوئی تو اس میں سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، پہلا نفس پر ظلم کرنے والا، دوسرا کوئی بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے، تیسرا کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہ لوگ نعمتوں بھری جنتوں میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے اوپر بتایا ہے، ہم اوپر سے نیچے سمجھیں گے۔ فرسٹ پوزیشن پہ ہے سابقُ فی الخیرات، اور یعنی یہ اولین وارث ہے جس میں صحابہ کرام آتے ہیں، محسنین آتے ہیں، محسن درجے پر جو عمل کرتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو مقتصد یعنی درمیانہ چال رکھنے والے، جو نیک اعمال بجا لا رہے ہوتے ہیں، تاہم کبھی کبھار ان سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اور یہ درمیان میں رہتے ہیں، نیکی کے کاموں میں لپکتے رہتے ہیں، غلطی سے کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اکثریت وہ نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لپکتے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہاں سے نیکی ملے گی، کہاں سے میں اکاؤنٹ اپنا بھرتے چلے جاؤ۔ تو ان سے حساب ہلکا لیا جائے گا، رفع دفع، اچھا ٹھیک ہے جاؤ اوکے، بہت ہلکا حساب لیا جائے گا، لیکن بہت ہلکا لیا جائے گا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مشرک نہیں ہے، باغی بھی نہیں ہے، داعی دین ہے، لوگوں کو باتیں پہنچاتے ہیں، لیکن عمل ان کے خلاف ہوتا ہے، بات کچھ ہوتی، ان کی زندگیاں دیکھے تو عمل کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ظالم لنفسہ ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑا سختی سے حساب لیا جائے گا۔ تم نے بات کیوں کہی جو تم عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کو تھوڑا پنشمنٹ دیا جائے گا، پھر اتنا پنشمنٹ دیا جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفارش کر کے باہر لے کر آئیں گے۔ تو لیکن یہ تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے وارث کہا ہے، کیوں؟ انہوں نے انبیاء کی جو کام ہے اس کو آگے لے کر چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے درجوں کے لوگوں میں شامل فرمائے۔ جن لوگوں نے کفر کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو بھی دعائیں ہوتی نا اس پہ اگر آپ لوگ آمین بول رہے ہیں، میں آمین بول رہی ہوں، تو پھر آمین بولنے سے بات نہیں چلتی ہے۔ بات کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی جستجو ہونا، غور و فکر کرنا، اچھا کون سی دعا کی گئی ہے، کون سی بات بتائی گئی۔ ہم میں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بس یہ ایک رسمی طور پر سنتے ہیں اور آمین چلو ٹھیک ہے اٹھ گئے، پورا خلاف نہیں۔ جب جو پڑھ رہے جو سن رہے اس پر عمل کی نیت سے سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ہمارا بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل کرائے۔ جن لوگوں کو کفر کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دنیا میں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں میں نے لنبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کرنے کے لیے میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد وہاں پہ تم گڑ گڑا لو، اپنا ماتھا پھوڑ لو، اپنے چہروں پر پیٹ لو، کچھ بھی کرو، چیخو چلاؤ، واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو ابھی موقع ہے، عمل کریں، عمل درست کر لیں، اللہ کے مطابق زندگیوں کو چینج کریں۔ ان سے کہا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سبق لیا جا سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، دلیل ثابت ہو گئی، حجت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ رکوع 5، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے؟ کوئی کام کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب سے جھانسا دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو۔ ان کے لیے جو قومیں گزر چکی ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن کوئی چیز بھی اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں پر پکڑا تو زمین میں کوئی جاندار کو جیتا نہ چھوڑے۔
ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلت کو سمجھنے والا بنائے اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ یاسین، سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو اپنے مرنے والے کے پاس پڑھو، مرنے والے کے پاس، مرے ہوئے پہ نہیں، مرنے والے کے پاس پڑھو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے، اور اس کے دل کو بدلنے والی ہدایات اس سورہ میں موجود ہے، سورہ یاسین میں۔ اور سورہ یاسین کو دل قرار دیا ہے قرآن کا، اس وجہ سے کہ یہ دلوں کو بدلنے والی ہدایات اس میں موجود ہے۔ جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کے دل بدل جاتے ہیں، اور کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو سورہ یاسین کو ڈیلی پڑھنے کے ریلیٹڈ۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کے بارے میں بھی بعض اختلاف ہے، بہرحال اس میں دلوں کو بدلنے والے احکام دیے گئے۔ دیکھتے ہیں کیا احکام ہے۔ سورہ یاسین 36 سورہ آف دا قرآن، 83 آیات ہے، اس میں 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ توق ڈالنا، زنجیروں میں اس کو جکڑنا، پھر آگے سے ایک دیوار، پیچھے سے ایک دیوار، یعنی وہ کہیں سے بھی ہل نہیں سکے گا۔ ایسا مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ برتاؤ کریں گے۔ اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو۔ ہدایت نہیں ماننے والے کی مثال ہے کہ جیسے توق ہے، گردن میں اکڑا ہوا ہے، اور دوسرا آگے دیوار پیچھے دیوار، ہدایت کی روشنی اس تک پہنچتی نہیں ہے۔ تم اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ قیامت کے دن چیخ چیخ کے انسان کہے گا کہ اللہ پھر واپس بھیج، تو وہ دیکھنے کے بعد کہے گا۔ تو انسان کا امتحان بن دیکھے ماننا، بن دیکھے ایمان لانا۔ جو عمل بھی وہ کرتے ہیں ہم لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں ہم انہیں بھی ثبات کریں گے۔ یعنی جو آثار چھوڑنا، اس کے بارے میں آتے ہیں نشان قدم چھوڑنا۔ دیکھیں ہم کبھی بھی کوئی زندگی میں ہم کام کرتے ہیں تو وہ اس کی مثال کیسے ہے، جیسے سمندر میں کوئی قدم جمع کر جاتا ہے، اس کے نشان چھوڑتے چھوڑتے چلا جاتا ہے۔ اگر وہ نشان جو ہم نے چھوڑے گناہ کے ہو تو اگر اس پر کوئی پیر رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو پھر ہمارے لیے گناہ جاریہ بنتا ہے۔ اگر وہ نشان نیکی کے ہو، عمل صالح کے ہم نے چھوڑ کے گئے، تو اس پہ جو قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنتا ہے۔ تو یہی انسان کے مرنے کے بعد اس کا رجسٹر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو عمل صالح اس نے چھوڑ کے گئے اس کا اجر ملتے رہتا ہے، جو برے عمل اس نے چھوڑ کے گئے اس کا بدلہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ رکوع 2، اس بستی کی مثال دی گئی جس میں 2 رسول بھیجے گئے، تیسرے سے ان دونوں کی مدد کی گئی۔ بستی والوں نے انہیں ایک اللہ کی دعوت دی، بستی والوں نے انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ اتنے میں شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی قوم سے کہا کہ رسولوں کی بات مانو اور ایک اللہ کو پہچانو، لیکن قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ داعی کی ایک کیفیت ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ کیسے بھی لائیں، ان کو مغفرت کے جو سنہرے خواب ہے وہ دکھائیں، مغفرت کا جو مٹھاس ہے ان کو بتائیں۔ یہ شخص جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو فکر تھی کہ لوگ مان لیں، اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ پھر اس بستی پر ایک دھماکہ ہوا اور پوری بستی بجھ کر رہ گئی۔ اصحاب القریہ پر اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیجا تھا، اور وہ ساری بستی وہیں کر اس زور کے دھماکے میں بجھ کر رہ گئی۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ سب لوٹائے جائیں گے، لیکن اس کو لوٹنا ہوگا، کیسے لوٹنا ہوگا، اس کی ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ یعنی لوٹائے جائیں گے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب ہمیں فکر یہ لائق ہونا ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے، نیک صالح کے حال میں اٹھیں گے،
یا پھر بد کردار کے حالت میں اٹھیں گے، کافر کے حالت میں اٹھیں گے یا مومن کے حالت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ مومنین اور محسنین کے حالت میں اٹھائے۔